اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کو اہل بیت نے اپنی قربانیوں اور کردار سے آنے والی امت کے لیے نمونہ بنا دیا۔ اہل بیت نے قیامت تک آنے والی نسل انسانی خصوصاً مسلمانوں کو سبق دیا کہ مصیبتوں اور مسائل میں بھی رب واحد کے آگے دست دراز کرنا چاہیے اور اسی کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون سے منور کرنا چاہیے۔ قیامت تک امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا، میں اسی لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک میری زندگی لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پر موجود رہے اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے اس دوپہر کے اندر عظیمت کی جو داستان رقم کی اور جبر کے سامنے جس طرح سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پر موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر کو اٹھا کر خیمے تک لائے ہیں۔ اتنی جرت اور پامردگی کے ساتھ 72 لاشیں لائن کے اندر پڑی ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے تو سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ ہوتا ہے کہ تھمتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اپنے حال پر، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے۔ سلام کہو حسین ابن علی کو کہ 72 لاشیں بے گورو کفن لائن میں پڑی ہیں۔ ادھر دوسری طرف خیموں میں پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے۔ اور پھر جب گھوڑی کی زین کو کس کر میدان کربلا میں نبی کا نواسہ نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار لہراتا ہوا آیا، شبیہہ رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون زیوکار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھتا ہوا، کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کس طرح جبر کے خلاف کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت سر سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت میں دستے قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے جدا کر دیا، تن حسین سے جدا کر دیا۔ یہ دنیا کے سامنے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو میں پیغام دینے آیا ہوں، یہی تو میں تحریر کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنا تھی کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھکے گا نہیں، یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، یزید کے سامنے یہ سر کبھی جھک نہیں سکتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قمیص اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم پر اور جسم چور ہے زخموں سے، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری الفاظ یہ تھے، مالک میں تیری تقدیر پر راضی ہو گیا ہوں، زخم سہ کر بھی مسکرا رہا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے انہیں تسلیم کیا، مالک میں نے سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پر راضی ہے، اے مالک تو بھی بتا کیا تو بھی حسین سے راضی ہے؟ کربلا کے ریگزار میں چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی، اس پیاسے پر شہر علی کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اور انہیں بھی کیا سجدہ مگر اس کا عجب انداز ہے،
اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین تم پر سلام، اے نازش نبی تم پر لاکھوں سلام۔